الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وارجع جبو کرم شہید خاطرہ سلطہ شہید معامی والا دھا اور فرش والے تیری سوکت کا عجب جانے خسروار سے اللہ فرجہ دھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب مجھے میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میرا ہے رضا اس کو شکری جو میرا غوث ہے اور لاڈالا بیٹا تیرا برادران ملت اسلامیہ آئیے ہمارا کی قدم بلی قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا پیاری مصطفیٰ رانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم سلام و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بارک مدیشہ سے آپ لوگوں نے ابھی تک نہ تو منقبت تقریر سماعت کر لیا ہے لیکن تھوڑی سی گفتگو 10 منٹ کے اندر میں آپ کو کے سامنے ہوا کروں گا اس لیے کہ یہ معاشرہ جو دیکھا جا رہا ہے حالات جو دیکھے جا رہے ہیں آج کے دور میں یہ بہت ہی ہماری شریعت سے ہٹ کے نظر آ رہا ہے چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا عقیقہ کا موقع ہو یا کوئی اور بھی فنکشن ہو جب بھی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر تو اکثر و بیشتر دنیا کے تمام تر خرافات نظر آتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آج ہمارے بھائی قائد محمد صاحب نے شب بیداری کے موقع پر میلاد شریف کا پروگرام کیا اور بہت ہی اچھے وقت چلایا غالباً 12 بجنے کا وقت ہے اب ہمیں اور آپ کو سب کو نیند بھی آ رہی ہے لیکن میں چلتے چلتے ایک بات آپ کو کہوں گا کہ آج کا جو دور ہے میری ماں اور بہنیں ذرا غور کریں گے میں لفظی گفتگو نہیں کروں گا صرف ایک بات میں آپ کو بتا کے رخصت ہو جاؤں گا آج کے حالات جو دیکھے جا رہے ہیں وہ عورتیں اپنے مردوں کے اوپر حاکم ہیں وہ عورتیں اپنے مردوں کے اوپر حاکم ہیں لیکن حکم شرع کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کے اوپر مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کے اوپر اور عورت کو محکوم بنایا ہے لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے اوپر اور ایک بات میری ماں اور بہنیں سن لیں ان کے لیے میری نصیحت بھی ہے چاہے انہیں اچھا لگے یا برا لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مرد سے زیادہ آواز اونچی عورت کی آواز ہو اس میں رب کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے شوہر کتنوں بھی کمائے کتنوں بھی کمائے لیکن اگر مرد کی آواز سے زیادہ تیز عورت کی آواز ہے تو اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی اور ایک بات میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں یہ جو معاشرے کے اعتبار سے آج ہم کرتے ہیں یا میرے گھر کی عورتیں کرتی ہیں کہ ان کے پاس گانے کا ذخیرہ موجود ہے گانے کا ذخیرہ موجود ہے اور جب سے بیداری کرتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رت جگہ اس رت جگہ میں جو جھوٹ کے گانا گاتی ہے بالکل فحش ہے یہ بالکل فحش ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں کے اندر کہ ہمارے گھروں کے اندر نوجوان لڑکیاں جب رت جگہ کی بات آتی ہے تو ڈانس بھی کرتی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں غور کرو اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے اور تمہیں عورت بنایا ہے تم چھپانے کے لیے بنی ہو میرے بھائیوں تم بھی غور کرو کہ عورت چھپانے کی چیز ہے اسے چھپ
چھپاؤ بلکہ ڈانس کے اڈے پر مت بناؤ۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، ہم اپنی عورت پر حاکم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو شریعت کا حکم دو۔ کس کا حکم دو؟ شریعت پر چلنے کا حکم دو، نماز کے لیے حکم دو، روزہ کے لیے حکم دو۔ اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حق بات نہ کرے، حق بات کو نہ مانے تو اسے طلاق دے دو، اسے طلاق دے دو۔ یہ شریعت کا قول، لیکن ہم اگر کہتے ہیں تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تو نہیں کرتے۔ اب بتاؤ اس موڑ پر طلاق کا حکم ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں فحش کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہماری عورتیں خوب شوق سے کرتی ہیں۔ یہ شادی ہوگی، میں اپنوں سے بھی کہتا ہوں، غیروں سے بھی کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم پھول سے زیادہ خوبصورت ہو۔ پھول کو لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد میں پھینک دیتے ہیں، لیکن جب تم زوجیت میں آ گئی تو تمہیں ہمیشہ پوری زندگی کے لیے چھوما جاتا ہے، پوری زندگی کے لیے چھوما جاتا ہے، تمہیں کوئی پھینکتا نہیں جب تک تمہاری موت نہ آ جائے۔ تم ایسی چیز ہو، اور جب میرے گھر کے اندر آئی تو میرے والدین کے بدسلوکی سے بات کرتی ہو۔ کیا تمہارے والدین نے یہی سکھایا ہے؟ ہرگز نہیں سکھایا۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب تم میرے گھر سے جاؤ تو اپنے باپ اور ماں کی طرح استاد اور سسر کو بھی مانو، اور جب تم اپنے گھر سے چل کے آؤ میرے گھر میں تو میرے والدین کو بھی اپنے والدین کی طرح مانو۔ جو حکم تمہارا شوہر دے اسے بھی اقرار کر لو، اور جو حکم تمہارے والدین جو سسرال کے لوگ زندہ ہیں اسے بھی قبول کر لو۔ اگر تم نے قبول کر لیا تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب دولہا سجایا جاتا ہے تو ہماری ماں اور بہنیں بہت ہی شوق سے دیکھیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ادباً کہ جب دولہا سجایا جائے تو آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میری ماں یا بہن یا کوئی بھی ذمہ دار ہے وہ اپنے کام کو انجام دے، اور جتنے لوگ آئے ہیں سب سکون سے بیٹھ جائیں۔ جو اپنا کام کر رہے ہیں، دولہے کو سجا رہے ہیں، دولہا کو سجا رہے ہیں۔ میں نے باراتوں میں دیکھا ہے، اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہوں، دوسرے کی بات نہیں کرتا ہوں، خود اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ جب دولہا سجاتے ہیں لوگ تو تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی دولہے کی پگڑی کو پکڑ رہا ہے، کوئی دولہے کو چوم رہا ہے، کوئی گلے مل رہا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، اور اگر غیر مرد حضرات تو ان کے لیے حکم ہے عورتوں کے لیے کہ اگر وہ موجود ہیں تو خود اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر ایک دوسری جگہ بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم آئے ہیں یا اور کوئی آیا ہے تو ان کے سامنے ہم اپنے سر کے بالوں کو کھول کر کے گھومیں۔ یہ ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شادیوں میں یا کوئی اور فنکشن کا موقع ہو یہی دیکھا جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے مردوں پر محکوم بنایا ہے۔ اگر کوئی حکم تمہارا شوہر دے تو اسے تم مان لو، اقرار کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بعد، اس کے بعد خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا سوائے پروردگار عالم کے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اے عورتوں تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ اے میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو کہ تمہارے شوہر کا تمہارے اوپر کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا احترام اس کے لیے تمہیں کرنا ہے۔ لیکن کوئی عورت نہیں کرتا، چاہے وہ میری گھر کی ہو چاہے وہ آپ کی ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میری عورت میں جو کہتا ہوں ساری مان ہی نہیں،
اپنی بھی برائی. تو میری ماں اور بہنوں اس بات کو یاد رکھو کہ جو شوہر تمہیں ملے ہیں وہ تمہارے حاکم ہیں. ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں. مانتا ہوں کہ ہاں لباس ہے، بالکل حق ہے، لیکن لباس اس طریقے پر ہے جہاں شریعت کا حکم دیا گیا ہے. چاہے وہ میری بیوی ہو یا کسی اور کی بیوی ہو، میری بہن ہو یا کسی اور کی بہن ہو، جب سب جفاق ہو یا کوئی اور سب ہو، تو وہاں پر جو ہے تمہارے لباس کے لیے حکم دیا گیا ہے. تم جب اکیلے ہو گھر میں تو تمہارے لباس کے لیے حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی عزیز و اقربا موجود ہو، والدین موجود ہو، تو یہ حکم نہیں ہے کہ تمہیں لباس بنایا گیا ہے تو تم آپس میں جو ہے الفت و محبت یا کناعت سب کے سامنے کرو. یہ نہیں حکم ہے، یہ تو فحش ہو جائے گا، یہ فحش ہو جائے گا، یہ برائی ہو جائے گی. اگر بچے موجود ہیں تو اس سے ان کی نظریہ بدل جائے گی، ان کا دل تبدیل ہو جائے گا، وہ برائی کے راستے پہ ہو جائیں گے. لیکن اے میری ماں اور بہنوں، اللہ نے اتنا عزت و وقار دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو بچا کر حضرت فاطمہ کی کنیز بن جاؤ، حضرت فاطمہ کی کنیز بن جاؤ. اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا، مرد کو بھی عورت کو بھی، اور پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں سب کا نظارہ بھی کرا دیا ہے، سب کی روحوں کو ملا بھی دیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ارے حضرت یہ کیسے سب روحیں کیسے آئے دوسرے کو نظارہ کیے، سب نے ایک دوسرے کو پہچانا کیسے ہے؟ تو آؤ چلتے ہیں آؤ چلتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں جن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک بصرے کے ایک شخص ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جب وہ اللہ کے ولی 3 رات مسلسل اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے میری مولا جو میری جنت میں رفیقہ بننے والی ہے، جو میری جنت میں ساتھ دینے والی ہے، اس سے میری ملاقات دنیا کے اندر کرا، اس سے میری ملاقات دنیا کے اندر کرا دے. جب 3 رات آپ نے مسلسل دعا فرمائی تو رب کریم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہے میرے بندے تو چلا جا بصرے کی زمین پر چلا جا اور میمونہ سودا سے مل لے، وہی جنت میں تیری رفیقہ ہے، وہی جنت میں تیری رفیقہ ہے. اب وہ اللہ کے بندے اپنے گھر سے بصرہ چلتے ہیں، اور بصرہ جانے کے بعد میمونہ کو پوچھتے ہیں کہ میمونہ سودا کون ہے؟ بصرہ کے لوگ بتاتے ہیں وہ تو دیوانی ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتی ہے. اللہ اکبر، قربان جائیے. جب وہ سنتے ہیں کہ وہ دیوانی ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، فلاں جنگل میں بکریاں چراتی ہے، اب جو ہے اس جنگل کی طرف چل دیتے ہیں. جنگل میں جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ سودا جو ہے جو بکریاں چرا رہی ہے، اسی بکریاں میں بھیڑیا بھی موجود ہے، بکریاں بھی موجود ہے، اور ایک اونٹ کا جو ہے بہترین سبز رنگ کا جو ہے انسان بھی موجود ہے. اللہ آپ گئے اور میمونہ سودا کو دیکھا کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک باندھی ہوئی ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہے. جب میمونہ سودا کو محسوس ہوا کہ کوئی انسان آیا ہے، کوئی خدا کا بندہ آیا ہے، تو آپ نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فوراً ان کا نام لیا، اے ابن زید تم کہاں سے کیوں آئے ہو؟ اس وقت ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے. اب جو ہے ابن زید کہتے ہیں، اے میمونہ سودا تو نے میرا نام کیسے جان لیا؟ نے مجھے پہچانا کیسے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے. وہی میمونہ سودا جو ہے ابھی بصرہ کے اندر ایک دیوانی کہی جا رہی تھی، ایک پاگل کہی جا رہی تھی، ایک جو ہے مجنون کہی جا رہی تھی. اللہ اکبر، جب میمونہ سودا نے ابن زید کو دیکھا ہے تو فوراً کہا ہے، اے ابن زید اس وقت ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بات کرنے کا وقت
رہی ہوں. اب ابن زید کہتے ہیں میمونہ سنو، تم میری رفیق حیات ہو، دنیا کی نہیں ہو، جنت کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے 3 راتیں مٹوا کر دعا کی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی پہچان بتائی ہے. لیکن یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو میمونہ سوداز کرتی ہے سنو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا تھا عالم ارواحی میں ہماری آپ کی ملاقات، ہماری اور آپ کی ملاقات عالم ارواحی میں ہو گئی. ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا لیکن آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ملا دیا اور تم میرے رفیق حیات ہو، میں آپ کی رفیقہ ہوں. لیکن اس بنیاد پر جب دنیا والے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں تو میں جنگل میں چلی آتی ہوں. اے میری ماں بہنوں غور کرو، میں جنگل میں چلی آتی ہوں اور تنہا اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے تمہارا جو ہے رفیقہ بنا دیا. تو اے میری ماں اور بہنوں، پہلے کی تمہاری مائیں ایسی تھی کہ اگر انہیں بکری چرانے کا وقت آتا تو وہ جنگل میں جاتی اور اپنے رب کی عبادت کرتی. پہلے کی عورتیں ایسی تھی، بچے جب سو جاتے، شوہر جب سو جاتا تھا تو وہ بستر سے اٹھ کر اپنے رب کی حمد کرتی تھی، اپنے بچوں کے لیے رزق کی دعائیں کرتی تھی. اور ہماری ماؤں کا حال کیا ہے؟ پوری رات کھراتے کی نیند لیتی ہے اور جب شوہر کہتا ہے ارے اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو تو کہتی ہے پڑھ لیتی. ابھی تو بہت بتاؤ، بہت باقی ہے کہ تم بتاؤ، تم اپنی زندگی کو جانتی ہو کہ کب تمہاری موت آ جائے گی، کب تمہاری موت آ جائے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پردے میں رہو، پردے میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو. اور عورت کی عبادت وہ عبادت ہے کہ اگر رات کے سناٹے میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رزق کے لیے تو اس کی رزق میں برکت عطا ہو جائے گی. اللہ رب العزت برکت عطا کرے. عورت وہ چیز ہے، عورت ایسی چیز ہے کہ اگر عورت اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی دعا کر دے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے تو عرش اعظم سے ٹکراتی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. لیکن کب؟ جب تم پرہیزگار بنو گی، جب تم متقی بنو گی، نماز کی پابندی کرو گی، شریعت مطہرہ پر چلو گی. تب یہ نہیں آج کا ماحول کیا ہے، تمام ماں اور بہنیں سب سے زیادہ پریشان ہے کہ حضرت ہمارا بیٹا ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری اولادیں ہماری محنت کہاں نہیں مانگتی ہے. میں کہتا ہوں نہ اس میں آپ کی خطا ہے نہ کسی اور کی خطا ہے، یہ تو خطا میری ماں اور بہنوں کی ہے. وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اچھی تربیت نہیں دی. اگر علم سکھایا ہوتا، اچھی تربیت دی ہوتی تو آج بیٹا باپ کے کہنے میں ہوتا، بیٹی ماں کی کہنے میں. تو میری ماں اور بہنوں، میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عورت بنایا ہے، تم پردے کی چیز ہو، پردے میں رہو. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ عورت پردے کی چیز ہے، پردے میں رکھو. اور یہ عورت ایسی چیز ہے کہ اگر پردے سے نکل کر ایک ذرہ کے برابر پھسل جائے تو صبح قیامت تک اس کا داغ مٹنے والا نہیں ہے. تو میری ماں اور بہنوں، میری گزارش یہ ہے کہ جب شادی کا موقع ہو، دولہا کو ساجا جا رہا ہو یا دولہے کو نہلایا جا رہا ہو یا دولہے کو لباس پہنایا جا رہا ہو، یہی نہیں اگر ہمارے یہاں ایک رسم جو ہے باسی کھانے کا اور اس میں اتنی بڑی بے عزتی ہوتی ہے. آج بھی کی بات ہے آپ کو بتاتا، آج کی بات میں تھوڑی دیر کے لیے آتا، سب کچھ اچھا ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے میں ہٹا، اتنا چاول چلا، قسم خدا کی بتا رہا ہوں. میں نے واپس آیا، میری نظر پر اتنا غصہ آیا کہ میں کیا بتاؤں. یہ بہت بری چیز ہے.
ہاں اگر یہ رسم ہے ادا کرتی ہو تو جب دولہا تمہارے گھر آئے، تمہارے دروازے پر تمہارے آنگن میں بیٹھے، تو اسے تم میٹھے کی تھالی پیش کر دو اور کہو بیٹا بسم اللہ کر کے ایک لقمہ دو لقمہ جو تجھے کھانا ہے کھا لے، اور میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، اور کھانے کے بعد تو بھی الحمدللہ اور نہیں بلکہ دعا کر دے بیٹا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے، میرے اندر آپ کے اندر ایسی ہی محبت سلامت رہے۔ لیکن جب چاول اور گیہوں چلتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دے رہا ہوں رزق کے حوالے سے، ایک دانہ انسان کے ہاتھ سے جو گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد ایک دانہ کو جب تک وہ خوراک نہیں پورا ہوتا تب تک وہ انسان کھاتا ہے، لیکن جس دن ایک خوراک پورا ہو گیا جتنا وہ روز کھاتا ہے، ایک ٹائم کا کھانا پورا ہوا، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رزق کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حکم ہے نا کہ دسترخوان پہ بیٹھو تو ہاتھ کھل کر کے بیٹھو، اور جو دانہ گر جائے اسے چن چن کے کھا لو، یہ حکم ہے۔ لیکن ماحول کیا ہے کہ گر گیا تو پھینک دو، اچھی بوٹی آئی تو کھا لو، تھوڑی سی خراب ہو تو پھینک دو، اچھا چاول ہے تو کھا لو، اگر تھوڑا سا جلا ہوا ہے تو پھینک دو۔ لیکن اے میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، جس دن وہ دانہ تمہارے پیٹ بھر کا ایک ٹائم کا کھانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کو برباد کر دے گا۔ پتہ چلے گا کہ کام اتنا ہو گیا کہ شام کا کھانا نہ کھا پایا، کام اتنا ہو گیا کہ صبح ہی نکل گیا، دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوا، اور چلتے چلتے بہرائچ میں گیا، واپس چلا آیا کھانا نصیب نہ ہوا۔ اے لوگوں یاد رکھو یہ وہی بھوک ہے، اسی وقت کا کھانا ہے جو تم نے تمہارے ہاتھوں سے گر گیا تھا، وہ اب مکمل طور پر ایک خوراک ہو گیا ہے۔ جب خوراک ہو گیا تو تمہیں بھوکا رہنا ہے، بس یہ ہے کسی طریقے سے بہانہ نہ کرنا۔ تمہارے لیے بہانہ ہو جاتا ہے کہ ہم بہرائچ سے یا موقع نہیں مل سکتا، تو میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں اس بات کا خیال رکھو، کسی کے دروازے پر جاؤ تو کھانا بہترین سے کھاؤ، جتنا کھا سکو اتنا کھاؤ، لیکن گرانے اور پھینکنے کی بات نہ کرو۔ اگر اچھا ہے تب بھی کھا لو، اور کھانے کے بعد کسی کے کھانے کی برائی نہ کرو کہ یار یہ اچھا نہیں، ارے یار اچھا نہیں، نمک نہیں تھا، ارے نہیں تھا تو کھایا نہیں ہوتا، اچھا نہیں تھا تو کھایا نہیں ہوتا، ارے کھانے کے بعد تجھے کہنا تھا الحمدللہ، لیکن اب تو اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کھانا مل جائے تو الحمدللہ کر کے بسم اللہ کر کے کھلو، اور جب پیٹ بھر جائے تو الحمدللہ کر کے ہاتھ دھو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اسی میں ہماری اور آپ کی بھی بھلائی ہے، ہمارے رزق کی بھی بھلائی ہوگی۔ لیکن چلتے چلتے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا تم پردے کی چیز ہو، عورت کا نام پردہ ہے، تم پردے کی چیز ہو، پردے میں رہو، کوئی بھی گفتگو ایسی اتنی آواز میں نہ کرو جو تمہارے شوہر پر اونچی آواز ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے تمہارے شوہر کو۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتوں رات اپنی زندگی کو عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، اے لوگوں کو انہی کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرو، انشاءاللہ دنیا میں رہو گے تب بھی کامیاب رہو گے، اور دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی کامیاب رہو گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہارا عقبہ بھی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس محفل پاک قابل عظیم ہمارے تاج محمد بھائی کو عنایت فرما دے، ان کے اہل خانہ کو عنایت فرما دے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو عنایت فرما دے، اور سب کو شریعت مطالعہ کا دعوت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بولنے میں یا حضرات کے سننے میں جو غلطیاں ہوں مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب